آنیت قربانی کے عیب ہیں وہ وقوع پذیر ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو راجح موقف یہ ہے کہ دوران قربانی آپ نے جانور کو گرایا کس کام کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے، تو آپ دوبارہ اس کو اٹھا کے چیک نہیں کریں گے گرنے پہ لنگڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کام میں نہیں ہے۔ ہاں اس ٹائم گرتے وقت لنگڑا ہو گیا نہیں ہوا، آپ نے ذبح کر دیا، قربانی ہو جائے گی۔ گرتے ہوئے کان سینگ کے نیچے آ کے کٹ گیا، قربانی ہو جائے گی۔ گرتے ہوئے آنکھ کو ضرب لگ گئی، قربانی ہو جائے گی۔ دوران ذبح کرتے وقت جو آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، اس عالم میں جو بھی آپ عمل کریں گے اس میں کوئی معذوری اور فالٹ پیدا ہو جائے وہ قربانی میں مانے نہیں ہے، بلکہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن آپ قربانی کا جانور لے کے آئے آج، ابھی 4-5 دن باقی ہیں، آج اور کل میں عیب پیدا ہو گیا جو مانے قربانی ہے، پھر قربانی نہیں ہوگی، پھر آپ کو دوبارہ جانور لے کے قربان کرنا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، استطاعت سے مراد عید کے ایام آگے ہیں، یہ کسی کی جیب میں 30, 40, 50 ہزار یا 25,000, 23,000 گائے کے حصے کا، یا آپ یوں سمجھ لیجئے 20,000 سے لے کر 60-70 ہزار روپے تک موجود ہے کسی کی جیب میں، اور وہ مسلمان ہے اور وہ کلمہ گو ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ مانتے ہیں کہ قربانی اس طرح تقیدی ہے، یہ تقید ہے کہ نہیں، یہ سنت موقدہ ہے کہ نہیں، یہ رسول اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، قرآن پاک میں فصلی لربک وانحر ہے کہ نہیں، متعدد آیات ہیں۔ مانتے ہیں کہ قربانی اس طرح فرض نہیں ہے کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی بھی کم نہیں ہے کہ جیب میں پیسے بھی پڑے اور قربانی نہیں کرنی۔ پھر وہ بندہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہماری عیدگاہوں میں مت آئے کہ قربانی کا شعار ہے، یہ شاعر اللہ ہیں، پورے مسلمان قربانی کر رہے ہیں اور تو نہیں کر رہا۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، یار قربانی کی جگہ کولر لگوا دو، قربانی کی جگہ جہیز بنا دو۔ یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے۔ ہر سال لبرل اور ملحد مافیا کبھی اینڈرائیڈ فون خریدنے سے پہلے نہیں کہے گا، کبھی ویلنٹائن ڈے سے پہلے نہیں کہے گا، کبھی غبارے اور کیک کاٹنے سے پہلے نہیں کہے گا کیک کی بجائے غریب کی منہ میں 2 لقمے ڈال دیے جائیں، کبھی 1 لاکھ کا اینڈرائیڈ خریدنے سے پہلے کولر لگوا دیا جائے، کبھی اواری پی سی میں کھانا کھانے کا 20,000 سے پہلے کسی غریب کو 4 پائی دے دی جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں صرف شعائر اللہ پہ ہیں۔ سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے، قربانی کرنے سے بہتر ہے، حج کرنے سے بہتر ہے۔ کولر بھی لگنا چاہیے، غریب کی بیٹی کی شادی بھی ہونی چاہیے، جہیز بھی بننا چاہیے، لیکن جو ایام جس عبادت کے ہیں ان ایام میں اس عبادت کی نفی کرنا اور اس کو کنڈیم کرنا، یہ بھی شعائر اللہ کے خلاف بغاوت ہے، یہ شاعر اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور چوتھے دن قربانی کی سنت کا احیاء معاشرے میں ضروری ہے۔ ایام تشریق، ایام معدودات، ایام معلومات، ساری عربی لغت جاننے والوں کو پتہ، ایام تشریق، ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی، تثنیہ کے لیے یومین، اور کم از کم 3 کے لیے ایام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایام تشریق، ایام معدودات، ایام معلومات، اجماع امت ہے۔ یوم النحر قربانی کے دن کے بعد کے ایام ہیں، اور کم از کم کتنے ہیں؟ 3۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے حاجیوں کے لیے، فمن تعجل فی یومین، اگر آپ اس کو ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 4 دن کی ہوگی تو تعجیل 2 دن ہو سکتی ہے، ورنہ تو حاجی 11ویں کو واپس آ جائے۔ اگر 3 ہی دن ہو تو 2 دن کی تعجیل 11ویں کو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو حدیث ہے چوتھے دن کی، اس کی سند کے اوپر بعض ساتھیوں کا اعتراض ہے، وہ اعتراض اگر پس پشت بھی ڈال دیا جائے تو 4 دن کی قربانی تو قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، تو اس کے اوپر بھی اختلاف لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے دن قربانی کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ نماز عید الاضحیٰ 5:45 پر اسی پارک میں ادا کی جائے گی۔ سب ساتھی اپنی فیملیز کے ہمراہ، عورتوں کے ہمراہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورتیں بھی آ جائیں، وہ عورتیں بھی آ جائیں جو مسجد میں داخل نہ ہو سکیں، یعنی ایام میں وہ عورتیں بھی ہماری عیدگاہوں میں آئیں تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اور
آپ سب ساتھیوں نے ایک اپنی ٹریننگ اور تربیت یہ بھی بنانی ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت، قربانی کے جانور کی کوئی چیز بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ کوئی فقیر کو دے، فقیر بیچ سکتا ہے، فقیر گوشت بھی بیچ سکتا ہے، فقیر کھال بھی بیچ سکتا ہے، فقیر کی مرضی ہے، آپ نے دے دیا، آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے۔ لیکن آپ کھال کو بیچ کر اس کا پیسہ نہیں کھا سکتے، آپ کھال کسائی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، آپ نے وہ اللہ کے لیے وقف کرنی ہے۔ تو اللہ کے لیے وقف کرنے کا جو سب سے خوبصورت انداز ہے کہ دین کے اداروں کو دیں، اور اس کام میں بھی نہ پڑیں کہ کوئی مدرسے سے آئے گا تو آپ کی کھال اٹھا کے لے کے جائے گا۔ دین کا کام، شاعر اللہ کا کام پوری ذمہ داری سے ادا ہونا چاہیے۔ قربانی کی ہے، کھال ڈالیں اور اپنے قریبی مسجد اور مدرسے کو پہنچا دیں، خود جا کے پہنچائیں، تب آپ نے قربانی کے فلسفے کو اور اس مفہوم کو اور اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنے کے مسئلے کو سمجھا۔